تو میرے بھائی یہ بات خوب ذہن نشین فرما لیں، خوب ذہن نشین فرما لیں کہ میسج پر بات کرنا نامحرم کے ساتھ، چاہے وہ مرد عورت کے ساتھ کرے یا عورت کسی مرد کے ساتھ کرے، یہ میسج کے اوپر بات کرنا یہ دراصل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے منہ سے بات کرنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ اس کو عیب نہیں سمجھتے، یا عیب تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بندہ سامنے نہیں ہوتا تو اس لیے وہ اس کو ہلکا محسوس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہلکا محسوس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ سامنے نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میسج میں اصل میں بات ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. لیکن آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی معنی بیچ میں نہ ہو، مثال کے طور پر اولاد کا ڈر نہ ہو کہ بچے دیکھ لیں گے، شوہر کا ڈر نہ ہو، لوگوں کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کچھ اور چیزیں اس طرح کی جو معنی ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان میسج کے ذریعے سے بات کر رہا ہوتا ہے، یہ جو معنی بیچ میں آ رہے ہیں مختلف قسم کے، یہ اگر نہ ہو بیچ میں، کوئی آڑ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو بیچ میں، تو یہ بات بالکل آمنے سامنے ہوگی. بات سمجھتے ہیں؟ تو لہذا اس گناہ کو بھی اتنا ہی گناہ سمجھیں کہ جیسے انسان کسی سے ڈائریکٹلی 1 to 1 بات کر رہا ہے، آمنے سامنے بات کر رہا ہے. اچھا ایسا ہوتا کیوں عام طور پر؟ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سنیں کہ یہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے تقوی کے اوپر خاندان والے رشک کرتے ہیں، جن کے بیانات ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، خاتون بھی اور مرد بھی، ٹھیک ہے، لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کا تقوی خاندان میں ایسا مشہور ہے کہ دور دور سے ان کے لیے رشتے آیا کرتے تھے. لیکن اندر کی حالت یہ ہے کہ وہ میسج پر کام چل رہا ہے، باہر سے دیکھنے والے جو لوگ ہیں دوسرے ہیں وہ ان کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. تو بھائی یہ برابر کا گناہ ہے. سامنے بٹھا کر مل لیں یا میسج کے ذریعے سے بات کر لیں، میسج کے ذریعے سے بات کرنا یقین کریں بسا اوقات زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ سامنے نہیں ہے، قریب نہیں ہے، تو زیادہ وہ اس میں کسی گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے فحش قسم کے، ایسے غلط قسم کے میسج کیے جاتے ہیں یا ان کے رپلائی کیے جا رہے ہوتے ہیں، آپس میں چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو عام طور پر بندہ منہ سے نہیں کر سکتا، کیونکہ لکھ رہے ہیں نا، منہ بند ہے، لکھ رہے ہیں اور لکھنے میں کچھ بھی لکھ کے بھیج دو.